السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ہم بات کرتے ہیں اولاد کی تربیت پر، یعنی گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت کس طرح کی جائے، ان کا ماحول کیسا دیا جائے، کیونکہ گھر میں بچے گھر کی رونق ہوتے ہیں، بچوں کی وجہ سے گھر کے اندر خوشیاں رہتی ہیں، لیکن بعض والدین کی سستی، کاہلی یا بے تربیتی کی وجہ سے یہی بچے آگے جا کر بگڑ جاتے ہیں۔ جو بچے گھر کا رونق تھے، جن کی وجہ سے والدین کو خوشیاں ملتی تھی، لیکن یہی بچے آگے جا کر والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ نوبت یہ آ جاتی ہے والدین کو ہکال بھی دیتے ہیں بعض بچے۔ کیوں؟ یہاں پر دیکھیے اکثر 80% یا 70% بچوں کی غلطی نہیں بلکہ والدین کی غلطی ہوتی ہے۔ وہ بچپن میں انہیں صحیح تربیت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ بچوں کو اس لیے کھلانا تو سونے کا نوالا ہے، لیکن ان پر نگاہ بھیڑی کی نگاہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی والد نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت سے بہترین، حسن ادب سے بہترین کوئی تحفہ نہیں دیا۔ آپ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لیکن تربیت بھی اس سے بہترین تحفہ ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا، انہیں صحیح تعلیم دینا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے، چونکہ کھانے پینے کی تو ہر والدین فکر کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن تربیت کے حد تک دینی نسبت سے جوڑے رکھنا یہ بہت زیادہ سستی کاہلی۔ بچپن ہی سے بیج ایسا بوتے ہیں، ساری زندگی جھاڑ و ٹیڑھا ہوتا ہے۔ جب جھاڑ جب بڑا ہو جاتا ہے، اس وقت آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، ٹوٹنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ابتدائی سے بیج کو صحیح ڈالیں، ابتدائی سے ڈالیوں کو صحیح رکھیں، تو انشاءاللہ جھاڑ بھی صحیح ہوگا، بعد میں آپ کو مصیبت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اپنے اولاد کی تربیت کے اندر بھی ابتدائی سے ان کو اچھی تربیت، اچھے ماحول کے اندر رکھیں۔ اس کے اندر دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے والدین کی لڑائی۔ یہ بچوں کے لیے سب سے خطرناک زہر ہے۔ بچوں کے سامنے والد صاحب آ کر اپنی بیوی کو مار رہے ہیں، بیٹے دیکھ رہے ہیں ابو جو ہے امی کو مار رہے ہیں، یا بعض عورتیں رہتی ہیں جو اپنے شوہر سے اونچی آواز سے گھر کے اندر بات کرنا، یا اپنے شوہر کی عزت نہیں کرنا، کیئر نہیں کرنا، بچوں کے سامنے اپنے باپ کی بے عزتی کرنا۔ ان چیزوں کی وجہ سے بچے اکثر یا تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بعد میں جا کر، یا انہیں یا تو باپ کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا تو ماں کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے اگر اپنی ذاتی لڑائیاں ہیں، اپنے ذاتی جھگڑے ہیں، خدا کا واسطہ بچوں کے سامنے نہ لڑیں۔ ہاں کبھی کبھی اتفاقاً ہو جاتی ہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن باپ اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے مار رہا ہے، بچے کیا سوچیں گے؟ یہی زندگی ہے۔ اس لیے بچوں کو خصوصاً دیکھیے، بچوں کی عمر 5 سال تک، بچوں کے جہاں پر پیدائشی سے لے کر 5 سے 6 سال یا 7 سال کی عمر تک بچے صرف دیکھ کر ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں بات کرنا نہیں آتا، صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں میری والدہ کیسی رہتی ہے، میرے والد صاحب کیسے رہتے ہیں۔ اگر بچوں کے سامنے آپ محبت سے رہتے ہیں، اخلاق سے رہتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، جیسے اذان ہو گئی، چونکہ بچہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے میرے والدین کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نماز دیکھیے، چھوٹے بچے جو والدین نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بچے خود بخود جانماز لے کے بچھاتے ہیں اور اللہ اکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض والدین ڈانس، گانے یا بچوں کو نچانا شروع کرتے ہیں، صرف بچے دیکھ کر گانا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں جا کر پھر یہی زندگی پر وبا بن جاتی ہے۔ اس لیے بچوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے بچوں کی تربیت کی حد تک بہت زیادہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بچے کی 6-7 سال تک تو آپ نصیحتیں کریں گے، کوئی نصیحت بچوں کو کام نہیں دے گی۔ بچوں کو 6-7 سال تک والدین کا صحیح ہونا ضروری ہے، آپس میں لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، آپ دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہیں سلیقے سے بیٹھیں، آپس میں کسی سے بات کر رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں، بدتمیزی پیش آتے ہیں یا اخلاق سے پیش آتے ہیں، ساری چیزیں بچہ اپنے اندر کیچ کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے بعض والدین ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو بچوں کی بھی عادت دیکھ دیکھ کر یہ بن جاتی ہے، وہ اپنے کانوں میں ڈاکٹر کی طرح رکھ لے کر ڈاکٹر کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بعض والدین ٹیچر ہوتے ہیں تو بچے بھی ویسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ یہ 7 سال کی عمر تک بچوں کو صرف دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے میرے والدین کیسے ہیں۔
اس لیے سب سے اہم کردار گھروں کے اندر بچوں کے سامنے بالکل نہ رہے. بچوں کو جتنا ہو سکے محبت دیں, بچوں کو محبت دیں. ہر بات پہ ڈانٹنا, چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹنا, مارنا, یہ بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے. ہاں کبھی وقتاً فوقتاً مارے ڈانٹے الگ بات ہے, لیکن ہمیشہ ہر بات پہ نصیحت, ہر بات پہ مارنا, بچہ بھی سمجھے گا ہمارا کام ہی یہی ہے, مار کھانا, ڈانٹ سننا. بچوں کو اتنی محبت دیں. اگر والد صاحب گھر میں نہیں آئے تو بچے پریشان ہو جائیں, میرے والد صاحب کب آ رہے ہیں. بعض والدین کا تو بعض والد صاحب کا, بعض کے ابا ان کا یا والد صاحب کا یہ حال ہوتا ہے, بچے آتے ڈر جاتے ہیں, یہ ابو گویا کہ والد صاحب کی جگہ شیر آ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے بچوں کو. نہیں, بچے ہیں, محبت دیں. بچوں کے سامنے بچے بن کر رہنا بھی ضروری ہے. آپ کو ان کی گود میں لینا ہوگا, ان سے کھیلنا ہوگا, اس کے بعد جا کر بچوں کو محبت دینا ہوگا. اس کے بعد محبت دے کر آپ بچے کو کبھی ڈانٹیے, بچہ بھی قبول کر لے گا. آپ ہمیشہ ڈانٹتے رہیں پھر بعد میں محبت دیں, یہ اس کا اثر نہیں ہوگا. لیکن ہمیشہ جب بچے کو محبت دے کر غلط کام پر آپ ٹوکتے ہیں تو بچہ فوراً سمجھے گا ہاں میرے والد صاحب یا میری والدہ, میں جب اچھا کام کرتا ہوں تو محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, لاڈ کرتے ہیں. لیکن ڈانٹتے ہیں تو اس کو وجہ بھی سمجھنے آ جائے گی, ہاں میں نے کچھ غلطی کی ہے, اس وجہ سے میرے والدین مجھے ڈانٹ رہے ہیں. تو بچے کے اندر بھی سمجھ آ جائے گی. اس لیے بچوں کو زیادہ مار پیٹ کرنے سے بچوں کے اندر ضدی پن, ہر درمی پن, اگرچہ بچہ آپ کے ڈر کی وجہ سے وقتاً فوقتاً مان لے گا, لیکن اس کے دل کے اندر نفرت ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی. میرے والدین نے میری صحیح تربیت نہیں کی, بچہ باہر والوں کے ساتھ کھل کر نہیں رہ سکے گا. اس لیے بچوں کے ساتھ کھل کر, بچوں کے ساتھ ایسے رہیں کہ بچہ ہر چیز اپنے اسکول میں ہو یا اپنے دوستوں کے ساتھ رہا ہو, وہ آپ کو سنا سکیں. میرے اسکول میں یہ ہوا تھا, میرے دوستوں نے یہ کہا, میرے اگر بچی ہے تو میری سہیلیوں نے مجھے یہ کہا, ٹیچر نے یہ کہا. اس سے یہ ہوگا ہے باہر اگر کوئی برائی وغیرہ بچے کے اندر آ گئی تو وہ آپ کے سامنے سنا دے گا, میرے دوستوں نے یہ کہا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا دوستی کا کیا, اسکولوں میں کیا ماحول سکھایا جا رہا ہے, ٹیچرز کیا لیکچرز دے رہے ہیں. تو بچوں کو زیادہ سختی سے, ڈانٹ سے کام نہ لیں, بلکہ وقتاً فوقتاً جہاں پر غلط کام ہے وہاں پر فوراً ڈانٹ دیں. اور خصوصاً یہ بھی بات ذہن میں رکھیں, جب آپ غصے کی حالت میں ہو بچے پر بالکل ہاتھ نہ اٹھائیں. جب آپ غصے کی حالت میں ہو بچے پر بالکل ہاتھ نہ اٹھائیں. نرمی سے, پیار سے, محبت سے برداشت کر لے کر خاموش بیٹھ جائیں. چونکہ ہو سکتا ہے کہیں پر, چونکہ غصے کی حالت میں انسان کا دماغ ایک جگہ نہیں ہوتا, کہیں پر غلط جگہ پہ لگ جائے, پھر آپ ہی کو وہ پریشانی کا وبال آپ ہی پر نہ آ جائے. ہاں جب آپ غصے کی حالت میں نہ ہو, بچہ جب غلط حرکت کرائے تو آپ کو غصہ بھی نہ آئے تو فطرتاً جان بوجھ کر غصہ لائیں. تو جان بوجھ کر, یعنی آپ کو غصے میں تو نہیں ہے لیکن آپ نے چہرہ ایسا بنا لیا, بچوں کو لگ رہا ہے کہ میرے والد صاحب بہت غصے میں ہیں. بچہ مثلاً گانے گا رہا ہے یا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے, یا والد صاحب ہے, اگر والدہ کے سامنے بچہ اونچی آواز سے بات کر رہا ہے, والد صاحب کا چہرہ فوراً بدل جانا چاہیے. تھوڑی دیر آپ اس کی, اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو اوپر سے آئے گی, اس کی بھی چونکہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے, اس کی بھی تھوڑی بہت پریکٹس کرنا پڑے گا. آپ خود بخود چہرے پر غصہ لا جائیں تو بچے بھی سمجھے گا ہاں والدہ کے سامنے اونچی آواز سے کرنا غلط ہے, والد صاحب کو غصہ آ جائے گا. تو والد صاحب کے سامنے بچے اونچی آواز سے بات کریں تو والدہ کو فوراً غصہ آ جائے. یا اپنے چاچا وغیرہ آتے ہیں, مہمان آتے ہیں, ان سے اگر بچے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں فوراً والد صاحب ان کو غصہ آنا چاہیے. ایسا نہیں, ہمارے پاس تو والدین بچوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, بیٹا ان کو گالی دے, ان کو فلاں بول, ناچ گانا کر, ایسی چیزیں ہمارے والدین کا مزاج بن چکا ہے. اس لیے میرے دوستوں, جہاں پر آپ بچوں کے پیٹ کی فکر کرتے ہیں, کھانے کی فکر کرتے ہیں, ان کے اچھے لباس پہنانے کی فکر کرتے ہیں, اس سے زیادہ اہم, اس سے زیادہ ضروری ان کی دین کی اور اچھی تربیت کریں, ان کو دین کے ماحول سے جوڑے رکھیں. انشاءاللہ آپ کا بچہ دنیا میں کبھی بھوکا نہیں مرے گا. یاد رکھیں, دین پر چلانے سے آپ کا بچہ بھوکا نہیں مرے گا, دنیا کے اندر بھی ترقی کرے گا اور آخرت کے اندر بھی ترقی کرے گا اللہ سے. اور انشاءاللہ اگر اسی ٹاپک پر یا دوسرے ٹاپکس پر بات کرنا ہے تو نیچے کامنٹس میں لکھ کر بتائیں, اور میری گفتگو کیسی لگی ہے وہ بھی آپ نیچے لکھ کر بتا سکتے ہیں, تاکہ اگر میرے اندر کچھ اصلاح کی بات ہے تو میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.